بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ اہلا وسہلا، آپ کو میں کلاس نمبر 18 میں اس میں ہم چیپٹر نمبر 17 پڑھیں گے، کتاب التوحید، جو کہ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے درس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب الشفاعہ، اس بات کا بیان یعنی کہ شفاعت کا بیان۔ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کا کانسیپٹ بہت آسان ہے۔ دنیا میں آپ کا کسی ادارے میں کام ہو اور اس کام میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہوں تو آپ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی سورس آپ کو مل جائے، کوئی ریفرنس آپ کو مل جائے جو آپ کا وہ کام آسانی سے کرا دیں۔ تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں میرا فلاں ادارے میں کام ہے، وہ کہتے ہیں جناب میرا وہاں پہ جاننے والا شخص موجود ہے، وہ اسے فون کرتے ہیں یا وہ اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا ایک جگہ کام نہیں ہو رہا تھا، کسی کے ریفرنس سے اگر کوئی کام ہو گیا تو گویا اس نے آپ کے لیے شفاعت کی۔ تو کتاب التوحید میں شفاعت کا کانسیپٹ اس لیے ہے کہ شفاعت کا کانسیپٹ بہت سے لوگوں کے ذہن میں اس طرح سے موجود تھا پہلے کہ قیامت کے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک صالحین، نیک بندے ہیں، وہ گناہ گاروں کے لیے شفاعت کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سارے کفار مکہ ایسے لوگوں کی عبادت کیا کرتے، ایسے اشخاص کو پکارا کرتے جن کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے لیے شفاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ تو اس تعلق سے شیخ رحمہ اللہ نے یہ ٹاپک قائم کیا اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو تعلیمات ہیں اس ٹاپک سے متعلق ان کو ذکر کیا۔ اس چیپٹر میں شیخ رحمہ اللہ نے 5 دلائل ذکر کیے ہیں اور 5 کی 5 قرآن کی آیات ہیں۔ آئیے ان آیات کو پڑھتے ہیں اور ان میں جو معانی ہیں اور جو نصیحتیں ہیں میرے اور آپ کے لیے ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ سب سے پہلی دلیل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، کہ ڈرائیے قرآن مجید کے ذریعے انہیں جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کل کو وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے، جس حالت میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے نہ ہی ان کا کوئی اللہ کے علاوہ مددگار ہوگا، نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ تو یہاں پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی نفی کر دی کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی ایسا شخص شفاعت کرے گا جو خود سے اپنی مرضی سے چاہے تو شفاعت کر لے، اس کے ہاتھ میں ہوگا کہ جناب جس کی شفاعت کرنی ہے کس کی شفاعت نہیں کرنی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن نہ ہی کوئی تمہارا دوست کسی کے کام آئے گا، نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا کسی کے کام آئے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شفاعت خود سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی مخلوق دنیا میں کسی کے لیے دنیا کے معاملات میں تو کر سکتی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی شفاعت کو فار گرانٹیڈ لے لے کہ یہ ہر حال میں مجھے ملے گی، اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نفی فرما دی۔ دوسری دلیل فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمام کی تمام شفاعت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ معلوم ہوا قیامت کے دن اگر اے کفار عرب تمہارے سامنے یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان معبودات کو خوش کریں گے تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شفاعت کریں، کیا تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے تمام کی تمام شفاعت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اس میں عربی زبان کے حوالے سے بھی 2 ایسے اسلوب اختیار کیے گئے ہیں جس سے شفاعت کا کانسیپٹ اور زیادہ واضح ہو جائے۔ ایک یہ فرمایا گیا للہ الشفاعہ، عربی میں اصل میں گرامر کا جملہ ایسے بنتا الشفاعۃ للہ، شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مالک ہے، لیکن جب للہ الشفاعۃ ہوتا ہے تو جو ورڈ پیچھے ہونا تھا وہ آگے آ گیا اور جو آگے ہونا تھا وہ پیچھے ہو گیا، تو عربی زبان میں اس اسلوب کو کہتے ہیں اسلوب حصر، یعنی کہ صرف محصور کر دیا گیا تمام کی تمام شفاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ۔ پھر اس میں ساتھ میں محصور کے معنی کے بعد ایک اور کنفرمیشن مزید تاکید یہ آئی جمیعا، کہ یہ نہ سمجھو کہ کوئی نہ کوئی شفاعت شاید ایسی ہوگی جو کسی اور کے پاس ہو، نہیں،
تمام کی تمام شفاعت کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت تیسری دلیل میں آتی ہے، فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ آیت الکرسی آپ میں سے اکثر کو یاد بھی ہوگی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں شفاعت کرے گا مگر کہ اللہ کی مرضی کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کسی کے پاس قیامت کے دن شفاعت کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں فلاں فلاں کی شفاعت کر لے گا۔ جیسے دنیا میں لوگ جو ہے غیر اللہ کے نام پہ نظر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، پھر کہتے ہیں جی یہ ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ جناب اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ قیامت کے دن اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب مرضی ساری کی ساری اللہ کی چلے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے، اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نیک صالحین جو ہیں اپنی مرضی سے کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حق نہیں دیا کہ جس کو چاہیں اس کی شفاعت کر دیں، بلکہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے صرف انہی کی شفاعت کریں گے۔ دیکھیے کیا فرمایا آگے، چوتھی دلیل فرمایا، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں آسمانوں میں، دیکھیے برگزیدہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیے، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کہ ان کی بھی شفاعت جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت شامل نہیں ہوگی، ان کی بھی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو تمہارے جیسے گناہ گار انسان تو بہت دور کی بات، جو اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب فرشتے ہیں، آسمانوں میں رہنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی شفاعت کچھ کسی کے کام نہیں آئے گی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اذن دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ الاؤ کریں، پرمیشن دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو الاؤ کریں گے؟ جس کو چاہیں گے اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ تو سوچئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، جو فرائض اور ارکان اسلام کو چھوڑنے والے ہیں اور اس امیدوں پر چھوڑنے والے ہیں کہ فلاں ہمارے کام آئے گا، فلاں ہمارے کام آئے گا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہوں گے؟ کیا ایسے لوگوں سے راضی ہو کے کسی کو الاؤ کریں گے کہ ان کی شفاعت کرے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انہی سے راضی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے موحد بندے ہیں، جو اللہ سے لو لگاتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں قائم کرتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو کچھ خیر و بھلائی مجھے ملنی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملنی ہے، اسی لیے عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور شفاعت کی خواہش رکھنا بری بات نہیں، شفاعت کی خواہش ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے کہ اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اسے فرشتوں کی شفاعت ملے، قیامت کے دن قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا، قیامت کے دن روزے بھی شفاعت کریں گے۔ تو کیا ہم روزے کو اور قرآن مجید کو پکارتے ہیں کہ اے میرے روزوں میری شفاعت کرنا، اے میرے قرآن مجید میرے لیے شفاعت کرنا؟ کبھی نہیں پکارتے۔ اسی طرح نیک صالحین کو، اولیاء کرام کو، انبیاء کرام کو نہیں پکارا جائے گا شفاعت کے لیے، کیونکہ وہ شفاعت کے خود سے مالک نہیں، بلکہ جو شفاعت کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان سے دعا کی جائے کہ اے اللہ قیامت کے دن نیک صالحین کی شفاعت ہمیں نصیب فرمانا، اے اللہ قیامت کے دن قرآن مجید کو، روزوں کو میرے حق میں شفاعت کرنے والا بنانا۔ آخری دلیل پڑھتے ہیں، فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له۔ کہہ دیجئے انہیں پکارو جنہیں تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اپنی پکار سننے والا سمجھ لیا ہے۔ قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا۔ کیا کیفیت ہوگی ان کی جنہیں تم پکارتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ وما لهم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان کی اس میں کوئی شراکت داری موجود ہے، نہ ہی خود مالک ہیں، نہ ہی کسی کے پارٹنر ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پارٹنر بھی نہیں ہے اس سب کی بادشاہت کے اندر۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کا مددگار بھی نہیں۔
ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، اور شفاعت اس دن کسی کے کام نہیں آئے گی مگر جس کو اللہ تبارک و تعالی اذن دیں، الاؤ کریں۔ پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ قول لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علاوہ ساری مخلوقات کے اندر ان سب اوصاف کے ہونے کی نفی کر دی جس کی بنیاد پر مشرکین انہیں پکارتے تھے۔ یعنی مشرکین سمجھتے ہوں گے کہ ان کو جنہیں ہم پکار رہے ہیں اللہ کے علاوہ، یا تو یہ آسمان زمین کے مالک ہیں، یا تھوڑا بہت ان کا کوئی حصہ داری ہے، یا نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کی مددگار ہیں۔ تو اس سب کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر مشرکین انہیں پکارا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب مخلوقات کے سارے اوصاف کی نفی کر دی۔ مثلاً دنیا کے نظام کو چلانے میں مؤثر ہونا، یا اس میں ان کی کوئی حصہ داری کا ہونا، یا اس معاملے میں ان کا اللہ تعالیٰ کا معاون و مددگار ہونا۔ اب صرف شفاعت باقی رہ گئی، آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کر دی کہ وہ شفاعت سے اسی کو فائدہ ہوگا جس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے شفاعت کی اجازت ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ چنانچہ یہ سفارش جس کے زعم میں مشرکین مبتلا ہیں قیامت کے دن ناپید ہو جائے گی، جیسے کہ قرآن نے اس کی نفی کر دی۔ اسی طرح فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو کر پہلے سفارش کرنے کے بجائے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھائیے اور بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جائے گی، آپ مانگیں، آپ کی مانگیں پوری کی جائیں گی، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوش نصیب شخص کون ہوگا جو آپ کی سفارش کا حقدار ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، تو انہیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔